بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعاد، کاف ہا یا عین سعاد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل نور قصیدہ نور کے ساتھ میں اپنی نور والے پیغمبر کی نور والی گفتگو کا آغاز ان علماء ربانیین اور ان نورانی علماء کے چمکتے ہوئے چہروں کے وسیلے کی برکت سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنے آقا کی میلاد منانے کے لیے فتح پور شیخاوٹی کی سرزمین پر موجود ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، خطبہ، مفکرین، داعیان دین، بالخصوص میرے برادر عزیز حضرت علامہ حافظ امین رضوی صاحب سے بھی ان کی گفتگو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ برسوں سے میلاد منا رہے ہیں، بلکہ صدیوں سے منا رہے ہیں، بلکہ جب کائنات بنی تھی اور کسی کی میلاد نہیں ہوئی تھی تب بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، اور کائنات جب نہیں ہوگی تب بھی میلاد والے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے جس خدا کا ذکر کرتی ہے، وہ خدا جس کا ذکر کرتا ہے وہ میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ ہمارے آقا بڑے عظیم ہے، ہمارے آقا بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارے آقا بڑے عرفہ ہیں، ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہیں۔ سارے انبیاء ان کے پیچھے مقتدی بن کر معراج کے شب کھڑے رہتے ہیں، اور وہ مقتدی بن کر مصلی امامت پر ہوتے ہیں۔ وہ اتنے عظیم ہے کہ موسیٰ 40 دن تک اعتکاف کر کے وادی سینا کے جنگلوں میں رات بھر عبادت کر کے ایک شرف چاہتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ کریں، اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اگر جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کا شرف بھی ملتا تو مقدر کی معراج تھی، کوئی چھوٹا موٹا شرف نہ تھا۔ جناب خلیل کا کلمہ پڑھنے کا شرف ملتا تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ ایمان بہرحال ایمان ہے، ایمان بہرحال ایمان ہے، لیکن اللہ نے کتنا عظیم شرف بخشا کہ ہمیں اللہ نے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا جس کا کلمہ انبیاء پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا کلمہ جو ہے عرش پر لکھا ہوا ہے، حوران جنت کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کی حور کی پتلیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے پھولوں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کتنا خوبصورت نام ہے جو ہم کلمے میں ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، 40 دن اور 40 رات تک جناب موسیٰ طور کے جنگلوں میں اعتکاف کر کے جو شرف مانگ کے لینا چاہتے ہیں اور پھر ان کو انکار کر دیا جاتا ہے، وہ شرف میرے آقا کو بغیر مانگے نیند کی حالت سے اٹھا کر جبریل کو بھیج کر ملائکہ کو بھیج کر